کہ صدقہ طفیل میں حشر کے میدان میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا ہے۔ ساتھیوں اور دوستو، میں نے جو قرآن کریم کی آیت اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، اس کا تعلق آخری نبی، پوری دنیا کے پوری جگت کے گرو، پورے کائنات کے محسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے۔ آپ کا پروگرام 26 جنوری سن 2022 کا پروگرام تھا، لیکن 12 بجے کے بعد وہ تاریخ بدل گئی ہے، وہ تاریخ 27 جنوری ہو چکی۔ مجھے تو دعوت دی تھی آپ لوگوں نے 26 جنوری کو، اور تقریر کرا رہے ہیں 27 جنوری میں، تو بہر کیف چلتا ہے، چلیے۔ تو آج ہی بولتے ہیں کہ 26 جنوری ہم لوگوں نے منایا بھی، ساتھ میں آپ نے اپنے چبوترے پر یہاں پر ترنگا بھی لہرایا۔ اس کی بھی ایک تاریخ ہے ہماری، ہم عاشق رسول محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کی ایک تاریخ ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ بھی تاریخ آپ کو ہم بتائیں، اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے، بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا۔ اصل مقصد ان تاریخ سے ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا فائدہ اگر کسی کی تاریخ سے اور کسی کی اتہاس سے ہے تو وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے اور ان کی زندگی سے ہے۔ ہم ان کو جان کر، ان کا تذکرہ کر کے، ان کو مان کر اپنی زندگی کو صحیح ٹریک پر لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا رائٹر کرسچن گزرا ہے، اس نے اپنی کتاب میں 100 لوگوں میں پہلے نمبر پر جگہ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے یہ کہا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مہا پروش ہیں، ان کی زندگی کی 1 یا 2 بات یا 1 سے لے کر 10 تک کچھ خوبیاں ہیں جس پر آدمی عمل کر لے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی سدھر جائے، لیکن فرام دا چائلڈہڈ اینڈ ٹو دا اینڈ، دا ہول لائف، بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر وفات کے وقت تک اگر کسی کی ساری باتیں مانی جا سکتی ہے تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ صرف ایک ہی ہستی ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی پہلو پر محمد الرسول اللہ کی اگر ہم زندگی کی کسی بھی حصے پر اگر ہم عمل کر لیتے ہیں تو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ بچپن کی ہو، جوانی کی ہو، جوانی ڈھلنے کی ہو، وفات کے وقت تک، کسی بھی پہلو کو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ جو اسلام کا، مسلمانوں کا، قرآن کا، نبی کا، رسولوں کا جو دشمن ہے، جو اینٹی ہے، کرسچن، اس کا رائٹر کہہ رہا ہے۔ تو زندگی ہو تو ایسی زندگی کہ دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ جنگ بدر میں اخنس ابن شریق وہ ابو جہل کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ ابو جہل ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا جو یہ بھتیجا ہے، یہ تمہارا جو سامنے آخری نبی جو محمد ابن عبداللہ ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ آئی ایم اے پروفیٹ،
انا خاتم النبیین، تو کیا یہ محمد سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جہاں کوئی نہیں ہے بتاؤ ذرا تم مجھے۔ اخنس ابن شریح الگ ایک آنت میں، یہ جنگ بدر کا فیلڈ ہے، یہاں پر نہیں، الگ سے کہ یہاں کوئی نہیں ہے تیسرا، میں ہوں اور تم ہو۔ بتاؤ ذرا ایمانداری سے بتاؤ کہ تم محمد کو کیا سمجھتے ہو؟ What do you think about the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتاؤ ذرا کیا گمان ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ ابو جہل جو اس امت کا فرعون جس کو کہا گیا، جو اس امت محمد الرسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن، جانی دشمن، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے دو ٹوک لفظوں میں، کوئی مرچ مسالہ لگا کر نہیں، صاف اور شفاف لفظوں میں وہ کہتا ہے کہ اخنس، میں محمد جھوٹا نہیں ہے، محمد اپنے دعوے میں سچا ہے، محمد جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے کی شکل نہیں ہے، محمد آخری نبی ہے، وہ اللہ کا پیغمبر اور رسول بھی ہے، میرا دل تسلیم کرتا ہے، لیکن اگر میں اس کی مخالفت نہ کروں تو لوگ مجھے بادشاہ اور لوگ مجھے سردار نہیں مانیں گے، اس لیے اپنی انا کو، اپنی ڈکٹیٹرشپ تانا شاہی کو رعب و دبدبہ بنائے رکھنے کے لیے میں محمد سے دشمنی مول لیتا ہوں اور ان سے ٹکراتا ہوں، ورنہ محمد رسول اللہ، میرے دل سے پوچھو کہ محمد جھوٹا نہیں ہے، محمد سچ بولتا ہے، محمد اپنے قول میں سچا ہے۔ کون بتائیے؟ ابو جہل۔ تو ہمارے نبی کی تو وہ پہچان ہے، وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے، وہ محسن انسانیت، دشمنوں کو بھی اپنے سینے سے لگانے والے۔ آج ہم لوگ جو لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ سے اپنا رشتہ ہم لوگوں نے ایک دم ڈسکنیکٹ کر لیا ہے، رول ماڈل کسی اور کو مانتے، کسی اور کے میتھڈ پر، طریقے پر اپنی زندگی کو ڈال کر چلنے کی کوشش کرتے۔ اگر آپ یقیناً محمدی بن کر رہو، آپ کی زندگی کے اندر سنت ہو، محمد رسول اللہ کے سنت سے آپ کو محبت ہو، تو آپ 100 لوگوں کے بیچ میں بھی آپ کو دکھنا چاہیے۔ اگر آپ پہچانے جاتے ہو کہ یقیناً آپ محمد ہو، ایک عاشق رسول ہو، محمد رسول اللہ کے دیوانے ہو، اپنے شریعت کے علمبردار ہو، آپ کو گرو ہونا چاہیے، دکھنا چاہیے، تو آپ ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتے۔ 390 لوگوں کے بیچ میں تنہ تنہا مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے، وہ سر پہ پگڑی اور ٹوپی باندھ کر اس بھارت کی یہ تاریخ الگ ہی نظر آتے تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ کیوں؟ انہوں نے سنت کو اپنایا تھا، محمد رسول اللہ کی جیونی سے دل سے محبت کی تھی، اس کو زندہ کیا تھا، اسی لیے دشمنوں کے بیچ میں بھی پہچانے جاتے تھے۔ اور آج ہم نہیں پہچانے جاتے دشمنوں کے بیچ میں، کیا آپ دنیا کے بیچ میں ہم گم ہو جاتے، پہچانے نہیں جاتے کہ ہماری کیا شناخت ہے، ہماری کیا پہچان، ہمارے عادت و اخلاق کیا ہونے چاہیے، ہمارا کردار و کیریکٹر کیا ہونا چاہیے۔ ہم صرف محمد الرسول اللہ سے زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، زبانی دعوے کے ساتھ ساتھ عمل کے میدان میں بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں قدم بڑھانا چاہیے۔ ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں تو گالیاں دے کر بات کرتے، دوسروں سے بات کرتے ہیں تو سلیقہ اور ترتیب اور تہذیب نظر نہیں آتی، حالانکہ آپ غیروں سے بات کریں، پڑوسیوں سے بات کریں،
اپنے برادران وطن سے بات کریں تو خند پیشانی کے ساتھ طریقہ یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خند پیشانی مسکرا کر بات کیا کرتے تھے. آپ کے باتوں کے طریقے سے، آپ کے باتوں کے انداز سے دشمن بھی آپ کے دوست بن جایا کرتے تھے. یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آج ہم بات کرتے تو گالیاں بکتے. یہ سب چیزیں جب تک ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے نا تو ایسے ہی دشمن ہم پر ظلم کرتا رہے گا، حاوی ہوتے رہیں گے، ہم لٹتے اور پٹتے رہیں گے. لوگ بدنام کرتے ہیں نا کہ محمد رسول اللہ نے تو ڈرا کر جی اسلام کو پھیلایا. نہیں، یاد کرو اس تاریخ کو. میں دنیا کے تمام دھرم کے گرنتھوں کو میں پڑھتا ہوں، پڑھا ہوں، جانتا ہوں. آپ بھی جانیں گے، آپ میں سے جن جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے. صرف قرآن و حدیث میں نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں سورج نکلتا ہے وہاں پر بھی اگر کوئی مذہب ہے تو اس مذہب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود. جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں پر بھی اگر کوئی تنظیم، کوئی کمیونٹی یا کوئی انسان رہتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں بھی محمد الرسول اللہ کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تک پہنچایا. اتر سے لے کر دکھن تک، پورب سے لے کر پچھم تک، دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ محمد رسول اللہ کا ذکر ملے گا آپ کو. کسی بھی دھرم کے اندر چلے جائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے اور آخری نبی ہونے کا پرمان موجود ہے. ان کی یہاں تک کہ ان کی پیروی کی بات کہی گئی ہے. بھشنڈ کاک کا ترجمہ کرتے ہوئے وید ویاس جی نے اپنی کتاب میں بھی یہ بات کہی، یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں، وید پران سنت مت بھاکو، تب لک جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی. وہ کہتا ہے کہ میں نہ وید کی بات کروں گا نہ پران کی بات کروں گا. اے لوگوں سن لو، میں اپنی دل کی بات اور اپنی جان کی بات کہتا ہوں کہ محمد کو مانو گے تو بیڑا پار ہوگا، کشتی پار ہو جائے گی، نہیں تو سمندر کے بھور میں ہی ڈوب کر مر جاؤ گے. اگر محمد کو نہیں مانو گے، بنا محمد پار نہ کوئی، تو آپ کا بیڑا پار ہی نہیں ہو سکتا. آپ موت سے جب جیت سکتے ہیں جب آپ محمد کے غلام بن جائے، ان کے دیوانے بن جائے.